السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام شیخ عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل انٹیوشن. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد انس صدیقی صاحب. السلام علیکم صدیقی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ صدیقی صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. اچھا صدیقی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میمرز بڑا آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے. لوگ میمز بناتے ہیں، فن کے لیے میم بناتے اچھا ہیں. ہے ٹرینڈ. ہم بھی انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب ہونے یہ لگا ہے کہ اس میں بڑی ایک مذہبی چیز، مذہبی ایلیمنٹ کو ڈال کر پھر اس میں ہنسی مذاق والے فلٹر لگا دیے گئے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستانی معاشرے میں جس قدر لوگ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کے اندر اگر ان کو تھوڑی لافٹر موومنٹس ملتی ہیں ان چیزوں کے ذریعے، جو میمز کہتے ہیں، میم کس کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ. خیر، میمز کہتے ہیں. ہماری ٹیم نے ہمیں یہی بتایا، میمز کہتے ہیں. ہاں، تو اس طرح کی اگر جو چیزیں آتی ہیں اور بنتی ہیں وہ ایک اچھا عمل ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جو بات آپ نے کہی کہ شرعی چیزوں کے بیچ یا قرآن و حدیث کے بیچ داخل ہونا اس طرح کا مواد اور اس کو ایز اے مذاق میں لینا، یہ سراسر غلط ہے اور اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا رجحان بنتا کہاں سے. اس کا رجحان دینے والے بھی جو ہیں نا وہ علماء سو ہیں. میں علماء حق نہیں کہوں گا، علماء سو کہوں گا، کیونکہ وہ میرے مطابق تو عالم نہیں ہے. اور میں ان عالموں کا نام بھی لینا ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر میں کسی جو جن علماء کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اگر میں ان کا نام لوں گا تو لوگوں کو کہیں یہ مغالطہ نہ ہو کہ ہم کوئی اپنا چینل چلانے کے لیے یا ویورشپ گین کرنے کے لیے ان کا نام استعمال کرنا ہے. تو معذرت کے ساتھ میں توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کا نام لینا کہ جو اپنے آپ کو علم کل سمجھ رہے ہیں دور حاضر میں اور ایک اجماع کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور مطلب اپنے آپ کو ایک الگ شے سمجھ رہے ہیں. مطلب ان کے نزدیک سب غلط ہیں اور میں اکیلا حق پر ہوں. ہاں، کہیں نہ کہیں ان کی باتیں نہیں. کوئی ادب بھی ہوتا ہے، کوئی طریقہ. بھائی دین سراسر ادب ہے. آپ کا انداز بھی ایک عالم والا ہونا چاہیے. اچھا، اور پھر جو لوگ سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں وہ مطلب اب دین آپ غور کریں. میں نے غور کی یہ بات کہ دین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک انجوائمنٹ بن گیا ہے. معاذ اللہ مقابلہ چل رہا ہے. ایک عالم اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، 5-10 عالم اس کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کا کلپ چلایا جا رہا ہے جیسے کوئی ایک مطلب کوئی مذاق ہو رہا ہے یہاں مذاق ہو رہا ہے، ایک بیٹل چل رہی ہے. اچھا، اور وہ ہو کن موضوعات پہ رہا ہے جن سے ایک امری مسلمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفضیل علی کا جو مسئلہ ہے، حضرت علی افضل ہیں یا سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں، یہ جو اختلاف ہے، بہت سے اہل سنت کے لوگ بھی جو ہیں وہ تفضیل علی کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کے ذاتی ایمانیت کا کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب ایسی بحث چھیڑے نا جس سے اچھا، عوام بھی پریشان ہو. حضرت امیر معاویہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر جو ایک فرق شروع ہو گیا ہے. دیکھیں، میں اس بات کو واضح کرتے چلوں کہ اس موضوع پہ تو اہل سنت و جماعت کا جو ہے وہ اجماع ہے اس موضوع پہ کہ حضرت علی جو ہے نا وہ افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے. مطلب حضرت امیر معاویہ کو کوئی کمپیریجن نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اگر افضلیت کے بارے میں آپ بھائی عشرہ مبشرہ میں سے بھی آپ ہیں، خلفائے راشدین میں بھی آپ داخل ہیں، صحیح ہے. تو حضرت علی لیکن بات یہ ہے کہ دونوں صحابہ کی حیثیت پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پھر جو ہے انسان کا معتدل رہنا تو بہتر یہ ہے کہ اس پہ بات نہ کی جائے. ہم کیوں بلا وجہ تقابل کریں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ہر چیز پہ تقابل کرو، ہر چیز پہ بحث کرو، لیکن حاصل کیا ہے اس کا؟ میں چاہتا ہوں حاصل ہو کسی چیز کا. اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے میں بہت متقی پرہیزگار ہو جاؤں گا تو ضرور کرو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس عمل سے آپ کے اخلاقیات اچھے ہو جائیں گے تو ضرور کرو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان سب چیزوں سے ایسا کچھ ہو رہا ہے. اصل چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلال کی طرف راغب کرو، حرام سے روکو جو اسلام نے حکم دیا ہے. معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاقیات اچھے کرو جو اسلام نے حکم دیا ہے. جو بنیادی 5 وقت کی نماز جو قائم کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی اصول ہیں، بنیادی دین ہیں، آپ اس پہ کام کریں. اچھا، میں بہت عزت اور احترام کرتا ہوں ان اسکالرس کی جو خالصتاً اصلاح کا کام کر رہے ہیں، جس میں ایک بہت بڑا نام ہے ثاقب رضا مصطفیٰ. آپ ان کا انداز لگتا ہے کہ کوئی عالم بول رہا ہے. مفتی اکمل صاحب کو آپ سنیں، مفتی اکمل لگ رہا ہے کوئی عالم دین بات کر رہا ہے. مطلب ایک الفاظ بھی ان کا کوئی بیکار نہیں اپنی گفتگو میں. جب آپ ان لوگوں کی گفتگو سنیں آپ کو لگے گا کہ عالم بات کس طرح کرتا ہے. کبھی مفتی منیب الرحمان
اور مفتی عثمانی صاحب کو آپ سنیں، اگرچہ میں اس مکتب فکر کا نہیں ہوں لیکن پھر بھی آپ ان کی گفتگو دیکھیں، جو بات اگر کوئی صحیح کر رہا ہے، شہنشاہ حسین نقوی ہیں اہل تشیعت کے، اچھے معتدل عالم ہیں، کبھی آپ ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے اور یہ وہ. دیکھیں میرا کوئی شیعیت سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو بات صحیح کہہ رہا ہے، دین کی بات کہہ رہا ہے، میں اس کے خلاف کیسے جاؤں؟ اچھا صدیقی صاحب، آپ نے جو نام لیے واقعی میں جو نام آپ نے لیے مفتی اکمل صاحب، ثاقب رضا مصطفی صاحب، اور میں ایک مفتی قاسم صاحب کو سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں کسی عالم دین کو سن رہا ہوں کہ اگر وہ 5 منٹ بھی ان کو کوئی میں بیان سنوں تو اس 5 منٹ کے اندر ایک لفظ بھی کوئی بیکار نہیں ہوتا. اور جس طرح آپ نے گزشتہ ہم نے بات کی کہ علماء سو کا آپ نے بتایا، تو ان کی وجہ سے لوگوں کو موقع مل رہا ہے، دین کا مذاق اڑ رہا ہے. شر پھیلا رہے ہیں نا، شر پھیلا رہے ہیں. اب میرا الیاس قادری صاحب کی تحریک سے جماعت سے کوئی تعلق نہیں، دعوت اسلامی دعوت اسلامی سے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا احترام کرتا ہوں. احترام کیوں؟ 70 ممالک میں ان کا کام چل رہا ہے. ان کا کتابی کام جانتے ہیں آپ کتنا ہے؟ بہت بہترین انداز. ہاں، ان کا کتابی کام جانتے ہیں آپ کتنا ہے؟ ان کا لوگوں کا انفرادی اصلاح کا کام کتنا ہے؟ جیلوں تک میں ان کا کام ہے، باہر کنٹریز میں ان کا کام ہے. آپ ایک دم اس کو فراموش کر کے آپ ایک اتنے بڑے بزرگ کی ایک ویڈیو لیتے ہیں اور آپ اس پہ کہہ لگا رہے ہیں، اور کیا پھر میرے منہ سے ورڈ نکل گیا، میمز وغیرہ بنا رہے ہیں آپ، اور اس طرح کا آپ اچھا میں یہاں معاملہ کر رہے ہیں. ایک بات بتاتا چلوں، اگر ہم صرف دعوت اسلامی کو لے لیں تو وہ پورا ایک ہماری ویڈیو کا ایک ٹاپک بن سکتا ہے. جس طرح آپ نے کتابوں کی بات کی، کتابیں بن رہی ہیں، پھر سر کتابیں الگ الگ زبانوں میں چھپ رہی ہیں، بالکل، سندھی میں الگ، اردو میں الگ، عربی میں الگ، پھر بچوں گجراتی میں الگ، ٹھیک ہے، بہت کام ہے. اور یہ تو صرف ایک ہے. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا، ہم دعوت اسلامی کی پروموشن کرنے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پہ، لیکن ایک چونکہ دینی بات تو دیکھیں کسی کی بھی ہو، میں نے شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا نام لیا، میں کوئی شیعیت کی پروموشن کرنے تھوڑی بیٹھا ہوں. بالکل ایسے لیکن اگر کوئی ایک شخص صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو آپ منافقت کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جو کام اگر صحیح کر رہا ہے، ابھی اگر آپ بولیں کہ امام خمینی جو ہے وہ اچھے انقلابی نہیں تھے تو میں آپ کی اس بات سے بالکل اختلاف کروں گا. وہ انقلابی شخص تھے، لیڈر تھے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے عقیدے پہ جا کے ہم گفتگو کریں یا ہم اپنے مسلک کو ریپرزینٹ کریں، وہ اپنے مسلک کو کریں، وہ ہر کسی کو ایک ذاتی نظریات رکھنے کے آگے. لیکن کم از کم کسی شخصیات نے اگر خدمات دی ہیں تو اس کی خدمات کو اون کرنا چاہیے. بالکل، اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ چیز ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک 2 منٹ کا ایک کلپ اٹھا کے اور کوئی سی بات کو توڑ مروڑ کے اور اس پہ پھر کہہ کے لگائے جا رہے ہیں میمز. اچھا وہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی سر دین کی بات ہے، وہ قرآن و حدیث کی بات ہے، کسی اللہ کے ولی کی بات ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان اجماع کے وہ موضوعات، اجماع جو تمام اسلامی تاریخ کے اندر تمام مسلمانوں کے درمیان جن موضوعات پہ اجماع رہا ہے ان پہ اختلاف ہو رہا ہے اور ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اور ان پہ بحث کر رہے ہیں، اور کرنے والے اور اس پہ مذاق کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بالکل لا آشنا ہیں. میں بڑے بول نہیں کہتا، میں بہت عاجزی انکساری سے بات کر رہا ہوں، لیکن تلخ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے لوگ مذاق بناتے ہیں یا کچھ بناتے ہیں یا دین پہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے استنجا کرنے کا سنت طریقہ پوچھ لیں. بھی بالکل ایسا ہے کہ ان کی خود کی کوئی علمی قابلیت نہیں ہے سر. آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی تم مجھے سنت کے مطابق استنجا کرنے کا طریقہ بتا دو کہ استنجا کیسے کرتے ہیں. بالکل ہاتھوں کی کون سی انگلیاں استعمال ہوتی ہیں استنجے کے وقت، کون سی نہیں ہوتی ہیں، سنت کے مطابق جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو سکھایا، ان امت کی تعلیم فرمائی ہے، وہ آپ ہمیں بتا دو. وہ نہیں بتا سکیں گے. اچھا سر، اب اس میں ایک چیز اور ایڈ یہ ہو رہی ہے کہ میرے جیسے اور جو دوسرے مسلمان ہیں، میمز کو تو ہم انجوائے کرتے ہیں، لیکن اب اس میں یہ چیز آگے نیچے آ کے اگر کسی نے مذاق اڑا نیچے آ کے کمنٹ کر دیا تو اس کے کیا اثرات اور نتائج؟ دیکھیں اثرات اور نتائج تو اس سے کچھ بھی نہیں نکل رہے ہیں. یہ ایک وقتی ٹائم پاس ہے، لوگوں کی انجوائمنٹ کا وسیلہ ہے، لیکن اصل جو ہو رہا ہے نا وہ دین کے تقدس سے دوری ہو رہی ہے. دین کے ادب سے جو ہے وہ جو لوگ تھوڑے سے ہلکے سے دیکھ کے کمنٹس کے ذریعے متاثر ہونے والے لوگ ہیں، اس سطح کے بھی لوگ ہیں جو کمنٹس پڑھ کے اپنی رائے قائم کرتے ہیں. ہر آدمی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتا، ہر آدمی عالم کی طرف رجوع نہیں کرتا. ہر آدمی تو پڑھتے ہی نہیں ہے نا. وہ کمنٹس اور پوسٹ وغیرہ سے بھی جو ہے اپنے نظریات کو ڈیولپ کرتے ہیں یا لاشعوری طور پہ ان کے دماغ میں ایک سلکر کریٹ ہونے لگتا ہے. ان کے لیے نقصان دہ ہے یہ، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز قائم کرنا جا رہے ہیں معاشرے میں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ کی اسلامی تاریخ کے اندر. اور ایک اور بڑا میں واضح کرتا چلوں، ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہے. اب داڑھی والا شخص ہوگا، امامے والا شخص ہوگا،
تو اس کو ایسا بتایا جا رہا ہے جیسے وہ جاہل ہے. اگر وہ کسی بزرگان دین کا واقعہ سنا رہا ہے یا کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو اس کو حقیر دکھا کے اس کو سوشل میڈیا پہ جیسے وہ کوئی حقیر ہے یا وہ کوئی اس کی علمیت. آپ کو پتہ ہے ایک عالم کس طرح بنتا ہے 7-8 سال میں؟ کتنی محنت کرتا ہے, کس طرح کتابیں پڑھتا ہے. اور وہ کتابیں بھی آسان نہیں ہیں سر. نحو صرف پڑھنا, صرف و نحو, اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ نحو کے لیے تو کہتے ہیں کہ بادشاہوں والا دماغ چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے. پڑھ رہے ہیں, چلیں اب وہ جو بھی ہے ایک معاملہ ہے. اگر اس کا مطلب ہے اگر آپ کے علم سے کوئی دور حاضر میں ایک عالم اناویئر ہے, اس نے قرآن و حدیث پڑھا ہے, آپ نے جو ہے وہ آئی ٹی پڑھی ہے, پروگرامنگ پڑھی ہے, اس طرح کے علوم پڑھیں, تو اگر وہ آپ کے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے. لیکن دکھائے تو یہی جا آپ بھی تو اگنورینٹ ہے. دیکھیں ہر سبجیکٹ کا آدمی دوسرے سبجیکٹ میں اگنورینٹ ہے, لا علم ہے وہ. بالکل ایسا ہے. مجھے میڈیکل کے بارے میں نہیں پتا, لا علم ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس پہ تنقید کرنے لگ جائیں گے. مطلب ڈاکٹر آ کے مجھے کہیں گے یار آپ تو جاہل ہو. اور آپ اہل فن سے اس کے فن کے بارے میں پوچھیں نا. اب لوگوں کے سوال کیا ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اب اگر اس کو نہیں پتا, یار کیسے عالم ہو آپ کو تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں پتا. اچھا, اس کی کمپیریزن میں یہ کرتے ہیں کہ آپ کو انڈین ایکٹرز کے نام پتہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو یہ نہیں پتا. اس کے کمپیریزن میں اس طرح پہ سامنے والے کو توہین کرنا یا اس کو یوں کرنا. ایک بزرگ تھے, ان کے بعد ایک شخص آیا, اس نے سوال کیا کہ شیطان کے والدین کی شادی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے جواباً لکھا کہ میں اس شادی میں مدعو نہیں تھا, میں انوائٹڈ نہیں تھا, میں نے اٹینڈ نہیں کی, مجھے میرے علم میں نہیں ہے. تو بات یہ, اب اس طرح کے سوال ہوتے ہیں عجیب قسم کے, تو پھر اس طرح کی چیزیں. اور اس میں سب سے بڑا کردار ان خرافات کا ہے جو اصل میں یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں, کیونکہ لوگ دین سیکھنے کے لیے نہیں سنتے. میں آپ کو میں بتا رہا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر کوئی اس بات سے انکار کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. دین سیکھنے والا شخص قرآن شریف پڑھے گا ذاتی طور پہ, اس کو جد و جہد ہوگی, قرآن شریف پڑھے گا, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اس کو صحیح اہل علم لوگوں کو سرچ کرے گا اور ان کے پاس جائے گا جو طریقہ کار ہے. آپ ایک اسکول کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اگر آپ مجھے اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے تو میں کیا کروں گا, گوگل پہ دیکھوں گا کہ اچھا کون سا انگلش کا ٹیچر ہے, اچھا کون سا میتھمیٹکس پہ بولتا ہے, اس کو بولوں گا یار اس کو سنا کرو. ایسا تو نہیں کروں گا نا, میں سرچ کرتا ہوں یار ٹاپ موسٹ اسکول کون سے ہیں, اپنے ایریا میں دیکھتا ہوں, سب سے اپنے ایریا میں دیکھتا ہوں, یا جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے بولتا ہوں یار آپ کی نگاہ میں کون سا اسکول ہے جو بہت اچھا ہے میرے بچے کے لیے. یہ معیار ہے دنیاوی تعلیم کا. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو لنک شیئر کیا جاتا ہے, یار یہ ویڈیو ہے, یہ سن لے, اس کے اندر جو ہے نا اس نے جو ہے نا بڑی اچھی ڈسکشن کی ہے, اور اس کو ایک ایز اے جو انجوائمنٹ شیئر کیا جا رہا ہے. بھائی آپ جب دین سیکھنے نکلو تو دین کو بھی ویسی عزت دو جیسی آپ دنیاوی علوم کو دے رہے ہو. آپ باقاعدہ ڈھونڈو ادارہ, اپنے بچے کی تربیت کرو اس میں, اور پھر اس سے پوچھو کہ بزرگان دین کا کیا مقام ہے. جب وہ باقاعدہ اصول پڑھ کے نکلے گا, باقاعدہ معاملات اس کی نگاہ کے سامنے ہوں گے, جب وہ قرآن و حدیث کو صحیح طرح سمجھے گا. ابھی وہ ان چیزوں سے بالکل اناویئر ہے اور اس کو ڈائریکٹ اس سطح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو دین پہ بھی ایک مقام پہ جا کے, عالم خود ایک مقام پہ جا کے پڑھتے ہیں وہ باتیں جو وہ عمومی حالت میں سن رہا ہے. مطلب ابھی تو وہ اناویئر ہے نا بالکل, اس کو صحیح طرح مسائل ہی نہیں پتہ, لیکن وہ جو معاملات سن رہا ہے وہ بس سنے جا رہا ہے. اچھا صدیقی صاحب, یہ آپ نے بڑا ایک بہترین نقطہ بتایا کہ ہم دنیاوی معاملات میں تو اگر ہم اپنے بچے کو اسکول ڈلوانا ہے تو اس میں ہم بڑی ریسرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے علاقے میں اچھا اسکول دیکھوں گا, لیکن دینی معاملے میں ہماری ترجیحات نہیں ہیں. دینی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جو بھی ہے قاری صاحب آ رہے ہیں, دینی بات سیکھنی ہے, کوئی ہماری ریسرچ نہیں. اس کی سب سے آسان مثال یوں دے دو, اگر کسی کو دعائے قنوت پڑھنا نہیں آتی تو وہ امام صاحب کے پاس جاتا ہے کہ امام صاحب مجھے دعائے قنوت نہیں آتی, اس کے نعم البدل میں کچھ بتا دیں. اور اگر اس کو کوئی دنیاوی کام کرنا ہے تو اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جتنی ہماری باتوں کا لب لباب ہے, اس میں دو بنیادی باتیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ دین کے حوالے سے اناویئر ہیں لوگ, ٹھیک ہے, اور نصیحت کرنے والے عالم جو ہیں وہ کم ہیں, اور جو شر پھیلانے والے عالم ہیں وہ زیادہ ہیں. اچھا صدیقی صاحب, اس میں ایک چیز یہ بھی نہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری غلطی ہے, اب اچھے عالم بھی ہم ان کو تو نہیں سنتے. بالکل اپنی ذاتی غلطی ہے. اتنے بہترین جو نام لیے وہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں نہیں ہے, اور لیکن جو علماء سو ہیں جن کا ہم نام بھی نہیں لے رہے اوپر وہ ہیں. آپ آپ دین نہیں سن رہے نا, آپ کمی ہماری ہے. مطلب آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے سرچ کر رہے ہیں. میں تو اس شخص کا نام نہیں لے رہا ہوں,
کیونکہ مغالطہ ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے اس شخص کے بارے میں کہ اس کا نام استعمال کیا جاتا ہے اور اس پہ گفتگو کرنے سے جو ہے ویورز بڑھتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو میں تو اس قابل نہیں سمجھتا، بلکہ میری گزارش ہے ان علماء اکرام سے جو اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کو اس پہ حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اسلامی تاریخ کے اندر اس طرح کے بہت سے کچوے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں جو اپنے کھولوں سے چھوٹی چھوٹی گردن نکال کے اس طرح کے اعتراضات کرتے رہیں علماء حق پہ بھی اور ہماری روایات پہ بھی اور اسلام کی بنیادوں پہ بھی، لیکن وہ پھر غائب ہو گئے اور کوئی فرق نہیں پڑا. اسلام اپنی اصل کے ساتھ قائم ہے، اور جو اس کی جو ایک اسلام کے جو معیارات ہیں کہ ادب محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے بعد ادب صحابہ، اس کے بعد ادب تابعین، پھر تبع تابعین، پھر بزرگان دین، پھر جو ایک سلسلہ چل رہا ہے بزرگوں کا جس میں صوفیہ بھی آتے ہیں، وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس کو یہ شرری لوگ کبھی نہیں ختم کر سکتے، اور جتنا بہت آپ اس کے بارے میں بات کریں گے آپ ان کو پرموٹ ہی کر رہے ہیں، ان کا نام تک نہ لیں. دشمن کی سب سے بڑی ہار یہ ہے کہ اس کا نام تک لینا چھوڑ دیں، وہ خود ہی ایڑی کے نیچے دب کے مر جائے گا. بالکل، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے کہ ہم خود ہی ان کو پرموٹ کر رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں. بالکل، دیکھیں نا آپ علماء متقدمین کے دور کے آپ کو فتنے نظر نہیں آئیں گے اتنے. علماء متقدمین کے دور میں فتنے نہیں، وہ نام نہیں لیتے تھے، نام نہیں لیتے، وہ رد لکھتے تھے، اور ہم نام لے کے ذکر کر رہے ہیں. وہ رد لکھتے تھے اور بس چھوڑ دیتے تھے حال پہ جاؤ. بس جس میں یہ باتیں وہ گمراہ ہے، اصول دیتی ہے آپ کو، آپ اصول بنا دیں کہ بھائی جس میں یہ باتیں وہ گمراہ ہیں، بھاڑ میں جائے اس کا نام، اس کی حیثیت کیا ہے. بالکل اچھا کہا. مطلب اس میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے، ہم جو ہماری چوائس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں نا، زبردستی تو کوئی ہمیں نہیں دکھا رہا. دیکھیں میرے مطابق اسلام کے اندر جو ہے نا سند جو ہے سند وہ حضور، بلکہ میرے مطابق کیا اصل ہی یہی ہے کہ قرآن ہے اور ذات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمائی ہیں چیزیں، وہ ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے. اب کون اس کو کس طرح مینیپولیٹ کر رہا ہے حضور کے الفاظوں کو، وہ خود بروز قیامت جواب دے گا. ہم اور آپ اپنی حد تک، اپنی جتنی اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جتنی عقل دی ہے، ہم سے بڑے بڑے ذہن کے لوگ اللہ نے دیے ہیں، ہم سے بڑے بڑے علم والے معاشرے میں موجود ہیں. اللہ ان کو حیاتی دے اور ان کا سایہ پاکستان پہ اور مومنین اور مومنات پہ قائم و دائم رکھے کہ وہ واقعی اہل علم ہیں اور واقعی حق اور فن سکھاتے ہیں لوگوں کو، اور دین کی صحیح اصلاحی کام کر رہے ہیں وہ لوگ. ان کی عزت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہے. میں اس کو خاص ہی نہیں کرنا چاہتا کہ سنی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، ہر کسی بھی مکتب فکر کا ہے. اگر وہ صاحب علم ہے، وہ اصلاحی بات کر رہا ہے، امت میں تفرقے کی بات نہیں کر رہا اور دین کا کام کر رہا ہے، قرآن اور حدیث پڑھا رہا ہے، تم میں بہتر شخص وہ ہے نا جو قرآن کی تعلیم دے اور دوسروں کو سکھائے. بے شک وہ چیز وہ کر رہا ہے اور وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنے علم کے مطابق کر رہا ہے. کم از کم وہ شر تو نہیں پھیلا رہا. آپ شر پھیلا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے دین کا مذاق بنا رہے ہیں لوگ. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کوئی ایسا عمل نہیں کریں. دیکھیں صدقہ جاریہ، جس طرح پیڑ لگانا صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ کھولنا صدقہ جاریہ نا، اس دور میں ویڈیو بنا کے کوئی غلط بات کہنا بھی جو ہے نا وہ گناہ جاریہ ہے. گناہ جاری، لوگ یہ نہیں سمجھتے. جب آپ مریں گے اس کے بعد بھی کوئی وہ ویڈیو دیکھ کے اگر کوئی بات آپ سے سیکھ کے جائے گا اور آپ نے کوئی شریعت کے بارے میں بات کی ہے اور وہ اصول کے خلاف تھی یا ایسی تھی جس سے امت کو نقصان پہنچے گا، تو اس کے جواب دہ آپ خود ہیں. بے شک ایسا ہی ہے، اور اس کا حساب ہوگا بروز قیامت. اس میں بنیادی طور پہ جو آپ کی گفتگو سے جو میں نے نتائج اخذ کیے کہ وہ ہماری کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو لا کے پرموٹ کیا. ہمارے پاس اچھے علماء کرام بھی ہیں، ہم ان سے دین سیکھیں، اور اس سے پہلے ہمیں جو تعلیمات ہیں قرآن و حدیث کی طرف. اصل میں بات یہ ہے شیخ صاحب کہ شر پھیلتا ہے اور حق کو پھیلانا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہا کہ شر پھیلتا ہے اور حق کو پھیلانا پڑتا ہے. دونوں کام ہیں، اسی لیے جو ہے انبیاء آتے رہے. اور اب انبیاء کے بعد جو ہے سلسلہ جب حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، مہر لگ گئی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ کام جو ہے علماء اکرام کا ہے کہ کم از کم حق گوئی کا مظاہرہ کریں اور حق گو رہیں اور کلیئر بات کریں جو کرنی ہے. نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے وہ کرنے کی. باقی ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے. بے شک وہ جب چاہے روح قبض کر لیتا ہے، جب چاہے انسان کو جو ہے وہ آسمان سے زمین پہ لے آتا ہے. یہ تو خیر تصوفانہ باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء اکرام جتنا ان سے ہوتا ہے، دیکھیے کیا اختیارات ہیں علماء اکرام کو. میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے توسط سے میرا لوگوں سے سوال ہے. آپ کہتے ہیں علماء نے یہ نہیں کیا، بھائی علماء کو آپ کب الیکٹ کر کے لائیں حکومت میں؟ میرا سوال ہے آپ سے.
تنقید بڑی ہم کرتے ہیں علماء پہ، تنقید کرتے ہیں ہم کہ علماء کو کب آپ الیکٹ کر کے لائے. آپ مدرسے میں جو قاری صاحب آتے ہیں پڑھانے آپ کے بچوں کو قرآن شریف، ان کی کیا فیس رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ 500 روپے، 600 روپے. میتھمیٹکس کے ٹیچر کو آپ 20,000 روپے فیس دے رہے ہیں ٹیوشن پڑھانے کی، اور آپ کوالٹی ورک چاہتے ہیں اس سے. اچھا سر، اس میں بھی دیکھیں نا، اس میں بھی آپ نے 520,000 کی بات کی، اس 500 روپے میں اس کی عزت بھی نہیں ہے، اس کو زمین پہ بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مطلب کوئی اہتمام نہیں. لیکن ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں ٹیچرز بتاتے ہیں، تو جو آپ بتا رہے ہیں ان کے لیے بڑا اہتمام ہوتا ہے. سر کے لیے جوس آ رہا ہے، سر کو اے سی والے روم میں بٹھایا جا رہا ہے، قاری صاحب کو بیچارے کو صحن میں بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک وہی نا، آپ نے خود ان کے لیے کیا کیا ہے جو آپ ان سے کوالٹی ورک کی امید کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس شعبے میں ہم نے ترقی کی ہے، یا اس شعبے میں ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں لیکن دین کے شعبے میں نہیں ہے، تو بھائی دین کا شعبہ تو ویسے ہی یتیمی کا حال ہے، خود چلاتے ہیں، صدقوں پہ چل رہا ہے، کچھ نیک لوگوں کے اوپر چل رہا ہے، کچھ معاملات ہیں. اور جو صاحب استعداد علماء ہیں جن کے اپنے ادارے ہیں وہ اس کو عزت سے چلاتے ہیں، اور وہاں کے جو پڑھے ہوئے طالب علم ہیں وہ غیرت مند ہیں. بالکل ایسا ہی. اور باقی بھی جو طالب علم پڑھ رہے ہیں وہ اچھے ہی ہیں. دیکھیں، آپ کو 100% اچھا اگر کہیں چاہیے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. بالکل ایسا ہی. چلیں علماء کی فیلڈ ہٹا دیں، کسی شعبے میں نہیں ہاں ملے گا. علماء کی فیلڈ ہٹا دیں. جتنے جملہ شعبے ہیں پاکستان میں، آپ مجھے بتائیں ایک آدمی شخص آ کے دعویٰ کر دے سب 100% صحیح ہیں، اس میں کوئی نہیں ہوتا صحیح. یہ فطرت کے خلاف ہے، قانون کے. اچھے برے سب جگہ ہوتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں. بالکل ایسا اور ہی. کوالٹی ورک سب میں نہیں ہوتا ہے. آپ کو سبھی عالم کوئی اچھے نہیں ملیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو ہر عالم جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیول کا مل جائے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا نا بھائی، ہوتے ہوتے انسان ہوتا ہے. بس یہ مختصر بات ہے سر. میمرز نے جو ہے اور یہ جو جتنا معاملات ہوئے ہیں اور یہ سب، یہ اس پہ افسوس کا مقام ہے، اور سوچنا چاہیے کہ اگر آپ قرآن اور حدیث کی، میری ان میمرز بھائیوں سے گزارش ہے جو یہ سب چیزیں بناتے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ کم از کم دینی موضوعات کو چھوڑ دیجئے. باقی موویز ہیں، سانگز ہیں، جو دیگر آپ کرتے چیزیں ہیں ہیں، جس سے ویڈیوز ہیں، آپ کریں. اچھا، یہ کوئی آپ وہ نہیں کر رہے ہیں کہ انجوائمنٹ کا کام ہے، اگر وہ اخلاقی دائرے میں رہ کے ہو رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں ایک مزاح کا ہیومر آپ کریٹ کر رہے ہیں. لیکن قرآن اور حدیث یہ بڑے حساس موضوع آتے ہیں، اس کے اوپر خدا کا واسطہ ہے کہ یہ میمز، یہ اس طرح کی ویڈیوز، بیچ میں ایک فنی سا سانگ ڈال دینا، کوئی ایسی الفاظ ڈال دینا، قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کی بات کر رہا ہے، آپ ان کی ویڈیوز کے بیچ میں یہ سب کر رہے ہیں. یہ بہت اخلاقی جرم ہے اور غلط بات ہے. باقی ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہے بروز قیامت. ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں جو ہم اس ویڈیو کے توسط سے آپ سے گزارش کر رہے ہیں. شکریہ. ماشاءاللہ صدیقی صاحب، آپ نے بہت اچھے نکتے اور اچھی گفتگو کی، اور جو میمرز کے لیے آپ نے بتایا جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں، تو ایک اچھا میسیج آپ نے دیا. تو جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جن تک ہماری ویڈیو پہنچ رہی ہے، اس ویڈیو کو پہنچائیں اس نیت کے ساتھ کہ جو دین کے نام پر ایک ہنسی مذاق کر کے آپ توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو کم سے کم اس میں آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو، ان چیزوں سے بچیں. تو اچھی گفتگو رہی صدیقی صاحب، اور بڑا اچھا میسیج دیا آپ نے ویڈیو کے حوالے سے. آپ ہمیں بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی آپ کو، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں کوئی سوال ہو سے ریلیونٹ آپ کا وہ ہمیں بتائیے گا انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم، اللہ حافظ.